بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ترجمہ: ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر: اللہ تعالیٰ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد نہ بلائی جائے، اس کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ بعض روایتوں میں یہ تفسیر مرفوع بھی مروی ہے، لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، واللہ اعلم۔ حضرت انس کا فرمان ہے کہ انسان اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کی آیت سے منسوخ ہے۔ اس دوسری آیت میں فرما دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرتے رہا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اس کے کام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، عدل پر جم جاؤ، یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا کہ اسلام پر ہی مرنا، یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اس رب کریم کا اصول یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسے ہی اسے موت آتی ہے، اور جس موت مرے اس پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدہ موت سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین۔ مسند احمد میں ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، بیان فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی ہر کھانے والی چیز خراب ہو جائے، کوئی چیز کا پی نہ سکے۔ پھر خیال کرو کہ ان جہنمیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے 3 روز پہلے سنا کہ دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان رکھے میں اس کے گمان کے پاس ہی ہوں۔ اگر اس کا میرے ساتھ حسن ظن ہے تو میں اس کے ساتھ اچائی کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اسے اسی طرح پیش آؤں گا۔ اس حدیث کا اگلا حصہ بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ مسند بازار میں ہے کہ ایک بیمار انصاری رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سلام کر کے فرمانے لگے کہ کیسے مزاج ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں، رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اس کے عذابوں سے ڈر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسے وقت جس دل میں خوف و طمع دونوں ہوں، اللہ اس کی امید کی چیز اسے دے دیتا ہے اور ڈر خوف کی چیز سے بچاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور کہا کہ میں کڑے کڑے ہی کروں گا۔ اس کا مطلب امام نسائی نے تو سنن نسائی میں باب باندھ کر یہ بیان کیا ہے کہ سجدے میں اس طرح جانا چاہیے، اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ میں مسلمان ہوئے بغیر نہ مروں، اور یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھاتا ہوا نہ مارا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کی منتظر نہ ہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو،
اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث 6416۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس بات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ سنن ترمذی حدیث 1987۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب۔ اس باب میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 2307۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایام تشریق کے درمیانی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یاد رکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو کسی سرخ پر سوائے تقوی کے اور کسی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ پھر فرمایا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا دن۔ فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا مہینہ۔ فرمایا شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے خون اور مال کو اسی طرح حرمت والا بنا دیا ہے جیسے اس مہینے اور اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضرین کو چاہیے غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ مسند احمد مسند الانصار رضی اللہ عنہم حدیث 23489۔